تب نبی اور علیہ نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جو مسلمان ہو گئے اور کیے کرنے کے قابل کام، وہ جنت والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ تفسیر۔ اور اے یہودیوں سنو کہ تم کو جنت سے کیا واسطہ، وہ تو ان کے لیے ہے جو مسلمان ہو گئے، یہودیت، نصرانیت، بت پرستی اور ہر قسم کے کفر و شرک کو ٹھکرایا اور پیغمبر اسلام کے وفادار ہو گئے، ان کو مانا اور ان کی ہدایت پر چلے اور کیے ایسے کام جو کرنے کے قابل کام ہیں۔ ایسے نیکیوں والے وہ ہیں جو صحیح طور پر جنت والے ہیں، وہی اور صرف وہی اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بتایا کہ غلط طریقے سے قرآن کریم یا احکام شرع کا غلط استعمال کر کے کمائی گئی عزت اور کمایا گیا مال، یہ سب کچھ حرام ہے، غلط ہے۔ جس طرح یہ کام برا ہے، اسی طرح اس سے حاصل ہونے والی وہ کمائی بھی بری ہے۔ تو جو ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ہمیشہ کا ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر پھٹکار لگائی اور انہیں بتایا کہ جو تم کہتے ہو یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو جہنمیوں والے کام ہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو یہ غلطیاں کرتا ہو، یہ خطائیں کرتا ہو کہ کلام الہی میں اپنے مطلب کے لیے تبدیلیاں کر دیتا ہو، چند روپیوں کے بدلے اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کے معانی و مفاہیم بدل کر رکھ دیتا ہو اور عوام کو اپنے سے ڈرانے کے لیے اپنی مطلب کی باتیں اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کرتا ہو، یہ جرم قابل معافی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ تم چند دن جہنم میں رہو گے اور پھر جنت میں بھیج دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ بات ذکر فرما دی کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کے حساب سے اس کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جس نے شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، ناقابل معافی گناہ کیے ہوں اور وہ بخش دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ناقابل گناہ وہ ہے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لائے اور یہ دعویٰ کرے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنتی ہیں اور وہی لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی دعویٰ کر دے اور وہ بات سچ ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر غلط دعویٰ کرنے والے کا قرآن مجید میں رد بھی فرمایا کہ جو میرے تعلق سے ایسی باتیں گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کا رب ان سے سخت ناراض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور بتایا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو آج کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے ایسے کام جو کرنے کے لائق تھے وہی جنتی ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا ملتا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آئے اور جنتی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان
عقائد کے ساتھ ساتھ عمل کا پابند ہونا بھی شرط لگایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا باقاعدہ طور پر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور کیے وہ کام جو میرے محبوب نے جن کاموں کی انہیں ترغیب دلائی، جن کاموں کی میرے محبوب نے انہیں دعوت دی، ان کو نماز کی طرف بلایا تو وہ نماز کی طرف آئے، ان کے پاس مال جمع ہوا تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، انہیں حج کی استطاعت ہوئی تو انہوں نے حج کیا، صدقات دینے میں، خیرات کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں جو حیثیت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تو بدنی طور پر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، جب مال عطا فرمایا تو مالی طور پر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو کبھی نہ چھوڑا، اس سے کبھی نہ بھٹکے، تب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں اب یہ ایمان لانا اور اس کے ساتھ یہ عمل بجا لانا، یہ ہے جنتیوں کی نشانی، اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا، واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں جان جاؤ کہ تمہارا صرف اور صرف کلمہ پڑھ لینا، مجھے مان لینا، میرے حبیب کا زبان سے اقرار کر لینا، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنی ہوگی، اور جب تم دل سے سچے ہو جاؤ گے تو یہ باتیں، یہ تمہارے دل کی تصدیق تمہارے عمل سے ظاہر ہو جائے گی، اور جب تمہارے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی تب تمہارا رب تم سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت عملی ہے کہ اس نے یہودیوں کی اس معاملے کو اتنے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ اس زمانے کے یہودی بھی یہ جان جائیں کہ تم جو میرے حبیب مکرم پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور اس بات تمہارے بڑے بڑے دعوے ہیں، تم نے کلام الہی کے معنی و مفاہیم کو، اس کے متون کو بدل ڈالا ہے، اور اس کے بعد تمہاری یہ جرأت کہ تم نے اپنی سرداری بچانے کے لیے میرے حکمت الہیہ میں تبدیلی اور فساد پیدا کرنے کی تم جو کوششیں کر رہے ہو، اس میں تم ہرگز کامیاب نہیں ہونے والے، اور جان جاؤ کہ تمہارا رب ہر وہ کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا پچھلی آیات کریمہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے لوگ ہوں یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے گزر جانے کے بعد آنے والے لوگ ہوں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہارا لوازمات کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ صرف اور صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، داڑھی رکھ لینا، یا اپنے آپ کو اپنا نام مسلمان کی طرح نام رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا صدق دل سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔